شاہ صاحب، ایک اصطلاح، ایک ورڈ، ایک لفظ بولا جاتا ہے اور وہ روحانیت کے حوالے سے بولا جاتا ہے، مائنڈ سائنسز میں بھی کہیں نہ کہیں بولا جاتا ہے۔ سر میں چاہوں گا اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے۔ سر وہ ورڈ ہے حضوری یا حضوری کی حالت۔ یہ حضوری کی حالت کیا ہوتی ہے اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیے، حضوری یہ ڈیرائیو ہوا لفظ، جیسے اس کی پروننسیشن سے ظاہر ہے، حضور سے کسی کی خدمت میں حاضر ہونا، اور اسی سے ہم اصطلاحی طور پر حضور بمعنی عزت کے وہ اس کو لے لیتے ہیں کہ کسی کو عزت سے بلانا چاہیں تو حضور کہہ دیتے ہیں۔ تو کسی کی خدمت میں حاضر ہونا وہ حضوری کہلاتا ہے۔ تو یہ اصطلاحاً جو آپ نے تصوف کی بات کی، جی سر، وہ اصطلاحاً ان معنوں میں آئے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت جب ڈوب کے کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں سوائے رب کے کوئی نہیں ہوتا، اور آپ کا تصور یہ ہوتا ہے کہ میں رب کے حضور حاضر ہوں، یہ جو کیفیت ہے حاضری کی، اس کو حضوری کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ اور اگر انسان پر یہ حالت طاری ہو جائے تو کمال کی چیز ہے۔ سر میں چاہوں گا سر تھوڑی سی مزید وضاحت کیجیے، کیا یہ جسم کی حالت ہے، ذہن کی حالت ہے، قلب کی حالت ہے؟ نہیں، یہ اصل میں یکسوئی ہے، ذہن کی اور قلب کی، دونوں ایک پوائنٹ پر فوکس ہوئے ہوتے ہیں۔ میں نے شاید آپ ہی کے کسی پروگرام میں ایک بات عرض کی تھی کہ بچپن میں ہمیں کھیل کھیلتے تھے، جب ہم کلاس 5 میں 6 میں پڑھتے تھے، کہ کانویکس لینس لے کے، اور اسی نسبت سے اس زمانے میں جب ہم کلاس 5 6 میں پڑھتے تھے، اس نسبت سے اس کو آتشی شیشہ کہتے تھے، کانویکس لینس کو۔ تو آپ اگر کاغذ کے اوپر اسے اس طرح سے فوکس کریں کہ اس کی شعاعیں ایک نقطے میں تبدیل ہو جائیں کاغذ کے اوپر، تو وہ کوئی آدھے منٹ کے اندر اندر جل اٹھے گا کاغذ۔ اور اگر کالا کاغذ ہے تو وہ شاید 5 سیکنڈ کے بعد ہی جل اٹھتا ہے۔ وہ جو آپ نے شعاؤں کو فوکس کر کے ایک جگہ اس کو کر دیا، مرتکز ہو گئی ہیں وہ اس کی اسٹرینگتھ بن گئی۔ حالانکہ شعاعیں تو ہوا میں موجود ہیں، لیکن وہ جلاتی نہیں ہیں ہمیں، اس لیے کہ وہاں انتشار ہے۔ یہ کانویکس لینس کے ذریعے آپ نے ان شعاؤں کو ایک خاص نقطے پر مرتکز کر دیا، تو اس کے اندر شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب ہم اپنے ذہن کو اور قلب کو اللہ کی حضوری میں مرتکز کر دیتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اور دل میں اور کوئی خیال نہیں رہتا، یا آسان لفظوں میں کہیے، جب ہم دنیا سے کٹ جاتے ہیں بالکل اللہ کے سامنے نماز پڑھتے ہوئے، تو وہ حضوری کی کیفیت ہے، اور اس کے انعامات بہت ہیں۔ اب یہ دیکھیے، وہ بڑا مشہور قصہ ہے جو آپ نے ہزارہ مرتبہ سنا ہوگا زندگی میں، جو جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو تیر لگ گیا تھا، تو وہ نکالا نہیں جا رہا تھا کہ بہت درد کرتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کو کھینچ لینا، اس تیر کو باہر۔ تو نماز کی حالت میں اس تیر کو کھینچ لیا گیا، جو بصورت دیگر کھینچا نہیں جا رہا تھا کہ درد بہت کرتا تھا۔ وہ کیفیت تھی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذہنی کیفیت ہے، جسمانی کیفیت ہے، یا قلبی کیفیت ہے۔ تو وہ دونوں، ذہن اور دل، جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، وہ رب کے حضور حاضر تھا، دنیا سے کٹ گئے تھے، کوئی خیال نہیں تھا، سو مچ سو اتنا تکلیف دہ امر جو تھا وہ انہیں نہیں محسوس ہوا ہے۔ آپ کے کسی پروگرام میں شاید ایک اور قصہ میں نے دور حاضر ہی کا کہیے اسے وہ بیان کیا تھا کہ مفتی محمد حسن صاحب تھے، جامعہ اشرفیہ والے، ان کے عقیدت مند بہت تھے، ان کی ٹانگ میں گینگرین ہو گیا تھا،
تو اسے امپیوٹ کرنا تھا. وہ ایمپوٹیشن جو ہے اس کی، اس کے لیے ظاہر ہے کہ نشہ دینا پڑتا. میو ہاسپٹل کے سرجن تھے جو عقیدت مند تھے مفتی محمد حسن صاحب کے. تو انہوں نے فرمایا کہ جی میں کر دوں گا آپریشن، کوئی بات نہیں، تو آپ کو اینستھیزیا دینا پڑے گا. مفتی محمد حسن صاحب نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ یہ نشہ تو نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہے. کہنے میں نے ساری عمر حرام چیز استعمال نہیں کی ہے تو میں نہیں کروں گا، آپ بغیر اینستھیزیا کے میری ٹانگ کی ایمپوٹیشن کر دیں. تو میں نے کہا کہ صاحب یہ ہو نہیں سکتا، ناقابل برداشت چیز ہے. فرمایا کہ نہیں آپ کر لیجئے. تو آپریشن ٹیبل پہ لیٹ کے مفتی صاحب اللہ کو یاد کرنے لگے. سرجن صاحب نے ان کی ٹانگ کی ایمپوٹیشن کر دی. جب وہ کافی دیر ہو گئی تو مفتی صاحب فرمانے لگے کہ اب آپ کر ڈالیے کہ بہت دیر ہو گئی. میں نے کہا جی وہ تو کٹ بھی گئی ٹانگ، میں تو فائنل ڈریسنگ کر رہا ہوں آپ کی. یہ ہے کہ جب انسان ڈوب جائے عبادت میں تو قلب اور ذہنی طور پہ وہ فوکس ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے حضوری کے لیے. دنیا سے کٹا ہوتا ہے اتنا کہ اس کو درد بھی نہیں محسوس ہوتا ٹانگ کٹ جانے کا. تو یہ خالصتاً ذہنی اور قلبی کیفیت ہے.